داتا کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا۔ قرآن سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 14، اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ احسن ہے۔ اللہ کیا ہے؟ یار سارے بولو ذرا، اللہ کیا ہے؟ آگے رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بھی احسن بنایا۔ اللہ بھی احسن، بندہ بھی۔ اب یہ شرک نہیں ہوا؟ خارجیوں سے پوچھیں کہ بابا جی یہ شرک کیوں نہیں؟ اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، شرک ہو گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی احسن، میرا بندہ بھی احسن۔ اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور رب، اور قرآن میں رب فرماتا ہے ہم نے بندے کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ اب اللہ بھی سننے والا، آپ بھی سننے والے، اللہ بھی دیکھنے والا، آپ بھی دیکھنے والے، یہ تو شرک نہیں ہو گیا؟ تو یہاں پر خارجی کہیں گے نہیں، دیکھیں آپ کو نا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یہ اس مسئلے سے مراد ہماری یہ ہے اللہ ایسا دیکھنے والا ہے، وہ پوری کائنات کے ہر ذرے کو ہر وقت میں دیکھتا ہے، لیکن ہم جو دیکھنے والے ہیں ہماری بینائی محدود ہے، ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، ہماری بینائی رب نے دی ہے، اللہ کو بینائی کسی نے نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں یہی تو ہمارا نظریہ ہے، اللہ ایسا داتا ہے، اس کو قوت اور خزانے اور رحمت کسی نے عطا نہیں فرمائی، لیکن داتا علی حجویری ایسے داتا ہیں ان کے تمام خزانے رب کے دیے ہوئے ہیں، وہ خزانے اللہ سے لیتے جاتے ہیں، بندوں کو دیتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ بھی احسن، بندہ بھی، اللہ بھی سمیع اور بندہ بھی، اللہ بھی بصیر اور بندہ بھی۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ کیا ہے؟ اور قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ نجم کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، محبوب کریم کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے میرا نبی بھی اعلیٰ ہے، اللہ بھی اعلیٰ، نبی بھی، اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی اعلیٰ، میرا نبی بھی اعلیٰ۔ چوتھی آیت سنیے، تیسری آیت اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یبشرہم ربہم، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ خوشخبری دینے والے کو کیا کہتے ہیں اسم فاعل کے صیغے میں؟ بشیر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رب بشیر ہے، رب خوشخبری دیتا ہے۔ اور اعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میرا نبی بھی بشیر ہے، اللہ بھی بشیر، مدینے والا بھی۔ وہابیوں سے پوچھا وہابی شرک نہیں ہوا؟ اللہ بھی بشیر بن گیا، نبی پاک بھی بشیر، تو کہتا ہے اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، شرک ہو گیا۔ چوتھی آیت قرآن کی اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں، آیت نمبر 88 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 میں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم، میرے محبوب تو بھی فیصلہ کر۔ اللہ بھی فیصلے کرتا ہے، نبی بھی، اللہ بھی حاکم، مصطفیٰ بھی حاکم۔ پانچویں آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 62 بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم، میرا نبی بھی حق ہے، اللہ بھی حق، کملی والے بھی۔ چھٹی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 104 وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ خبیر ہے، اللہ کیا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رب نے نبی کو بھی خبیر بنایا، اللہ بھی خبیر، خبریں دینے والا، مصطفیٰ بھی خبریں دینے والے۔ ساتویں آیت اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ دار السلام کی طرف بلانے والا ہے۔ اور اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا نبی بھی صراط مستقیم کی طرف بلانے والا ہے۔ اللہ بھی بلانے والا، نبی بھی، اللہ بھی حاکم، نبی بھی، اللہ بھی رحیم، نبی بھی، اللہ بھی رؤوف، نبی بھی۔ یہ قرآن کریم کی 30 آیات بینات ہے میرے پاس، یہ آپ لے لیجیے گا، اس کی فوٹو کاپی کروا لیجیے گا۔ 30 آیات بینات میں رب تعالیٰ نے 30 قرآن کے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپنی صفت بیان فرمائی، اور دوسرے 30 مقام ایسے ہیں جہاں رب نے اپنے محبوب کو وہی نام دیا جو رب نے اپنے لیے استعمال فرمایا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا میں بھی ناصر، میرا نبی بھی ناصر، میں بھی نور، نبی بھی نور، میں بھی ہادی، نبی بھی ہادی، میں بھی رحیم، نبی بھی رحیم۔ یہ تمام صفتیں رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اچھا اب یہاں پر سادہ سی مثال، جو آپ یہ بات زبانی یاد کر لیجئے، جو آپ سے کہے نا کہ اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، یہ تو تم نے شرک کر دیا، تو رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا، قرآن کریم کی آیت ہے، ہم کہتے ہیں انت مولانا، اللہ تو مولانا ہے، اللہ تو کیا ہے؟
ہمارا مولا ہے مولانا. اللہ کون ہے؟ بلند آواز سے بولو یار, اللہ کون ہے؟ مولانا. وہابیوں کا مولوی بھی مولانا, دیوبندیوں کا مولوی بھی مولانا, سنیوں کا مولوی بھی مولانا, اب اللہ بھی مولانا. جو کہنا اللہ بھی داتا, علی حجویری بھی داتا, آپ کو جی اللہ بھی مولانا, تمہارا مولوی بھی مولانا, تو یہ شرک نہیں ہو گیا؟ تو کہیں گے نہیں مولانا دیکھیں بیٹے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے اللہ پوری کائنات کا مولا ہے, وہ ہر شے کا مولا ہے. اور جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ ہمارے محلے کے مولانا ہیں. ہم کہتے ہیں اسی طرح رب پوری کائنات کا داتا ہے, اور رب نے علی حجویری کو مسلمانوں کا داتا بنایا ہوا. یہ رب کے بندے ہیں. جس طرح مولوی کے پاس قوت رب کی ہے, علم اللہ کا ہے, اسی طرح داتا علی حجویری کے پاس بھی قوت اللہ کی ہے, خزانے رب کے ہیں, وہ رب سے لیتے جاتے ہیں, بندوں کو دیتے جاتے ہیں.